السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دل میں اس شوق کے نا کی تاثیر، آہ نے آہ نارسائی کی۔ کئی بڑی گاڑیاں اس شاندار محل جیسے گھر کے سامنے رکیں۔ اس گھر کا مین گیٹ بھی کسی شاہی دروازے سے کم نہیں تھا۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ پہلے بڑا سا لان تھا، پھر گھر کی انٹرنس تھی۔ آج گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی تھی۔ عاشر ملک ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون۔ اس ملک میں ان کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کا بڑا بیٹا عاشر ملک، جس کا سیاست میں ایک اونچا مقام تھا، جس کی بیوی سحر ربانی منسٹر کی بیٹی تھی۔ عاشر ملک کے بعد منظر ملک، جس کو لا پڑھنے کے بعد آج ملک کا مشہور وکیل ہے۔ جس کیس سے بھی اس کا نام جڑ جاتا تو جیت کو پکی سمجھا جاتا۔ اس کی بیوی سدرا ربانی، جو کہ سحر ربانی کی چھوٹی بہن ہے۔ پہلی نظر میں سدرا کو اتنا پسند آ گیا منظر ملک کہ اس نے خود پرپوز کر دیا۔ یوں 2 مہینوں میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس گھر کے سربراہ وجاہت ملک اور ان کی اہلیہ ایک پلین کریش میں جان بحق ہو چکے ہیں، جبکہ عاشر ملک او لیول میں تھا۔ اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت باپ کی کرسی عاشر ملک نے سنبھال لی۔ آج عاشر ملک فورن منسٹر تھا، ایک پیاری سی بیٹی کا باپ ہے۔ دلہا دلہن گاڑی سے اتر چکے تھے۔ دونوں بھابھیوں نے ہار پہنا کر ویلکم کیا، پھول دونوں پر نچھاور کیے۔ دونوں بھابھیوں نے منہ بگاڑ کر پیچھے ہٹ گئی، اور ان کے چہرے بگاڑنے کی پرواہ کسے تھی؟ عاشر ملک تھا ہی سدا سے لاپرواہ اور اپنی من مرضی کرنے والا۔ وہ تو شاید اپنی شادی کا بھی انفارم نہ کرتا اپنے بھائیوں کو، اگرچہ اس کی پسند کی لڑکی کا ایسی کلاس سے واسطہ نہ ہوتا جہاں کے گھر کے بڑے رشتے نہیں مانگنے آتے تھے۔ وہ تو اپنی بیٹیاں نہیں دینا چاہتے تھے، کتنا امیر کیوں نہ لڑکا ہو۔ دوسری صورت میں عاشر ملک نے خود ہی شادی کر کے بڑا سا ریسپشن کرتا، جس میں ملک کی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بلاتا اور ان کی بیویوں سے ملاتا۔ پہلی دفعہ ایسا ہی تھا ماحول ان لوگوں کا۔ دوسری رسموں کی تیاری بھی کی گئی تھی گھر پر عاشق ملک کو سب فضول لگی اور کہا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ٹائم کا ویسٹ ہوگا سب۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر لان میں بیٹھ گیا۔ یوں دلہن اکیلی صوفے پر بیٹھی۔ آہستہ آہستہ مہمان واپس جانا شروع ہو گئے۔ کھانے کے بعد بانو سحر نے آواز دی، جو اس گھر کی سب سے پرانی ملازمہ تھی، جو سب ملازموں کی ہیڈ تھی، اس گھر میں مکمل واقفیت رکھتی تھی۔ اسے مسز وجاہت نے رکھا تھا، اس لیے اس کے گھر کے مردوں کے لیے وہ خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ 40 سالہ بانو جلدی سے حاضر ہوئی۔ جی میڈم، گھر کی بہو کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، کھانا کھلا دو، پھر روایتی انداز میں بٹھا کر واپس آنا، اس نے حکمیہ انداز میں کہا۔ حالانکہ اس کا کام تھا کہ گھر کی بہو کو کمرے تک لے جانا اور روایتی انداز میں بٹھا کر آنا، اس نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی اور ملازمہ سے یہ کہا۔ بانو حیران ہوئی اس کے اس انداز پر تھی ملازمہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اوکے میڈم۔ سحر تھکن سے چور تھی، جانے کب سے چہرے پر چھوٹی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہی تھی، جو اس کی کلاس کے لوگوں کی مجبوری تھی۔ اب تو جبڑے بھی درد کر رہے تھے اس کے۔ سدرا تو کب کی جا چکی تھی اپنے روم میں۔ سحر اپنے روم کی طرف چل دی، بغیر کوئی بات کیے دلہن سے۔ شاید اس نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی اس کی۔ چلیے میم، بانو نے کہا دلہن کی مدد کے شرارے کو سنبھالنے میں، اور اسے لیے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مٹھل مجھے کسی صورت میں آج رات تک صباحت بی بی جی یہاں اس حویلی میں چاہیے، جنید شاہ نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ علی مراد شاہ کو دیکھا، جو صوفے پر پریشان سا بیٹھا تھا۔ جی چھوٹے سرکار، آج شام تک ڈھونڈ لیں گے ہم، آپ بے فکر ہو جائیے، مٹھل نے سر جھکا کر کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی مٹھل، کراچی میں ہی تھے، کچھ بھی کر کے ڈھونڈو، جنید شاہ نے غرور میں اپنی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ کا حکم، اب میں چلوں؟ مٹھل اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جاؤ۔ جنید شاہ نے حکم دے کر خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ مٹھل وہاں سے چلا گیا۔ میں سوچ رہا ہوں جیسے صباحت ملے گی میں اس کی شادی کر دوں گا، علی مراد شاہ نے کہا۔ نہیں نہیں بابا سائیں، ایسی لڑکیوں کے لیے اتنی آسان زندگی نہیں ہوگی، میں تو اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا، تاکہ آج کے بعد کوئی گاؤں کی لڑکی گھر سے بھاگنے کی جرأت نہ کرے۔ اس کے لہجے میں اس کی جاگیر کا غرور بول رہا تھا۔ جنید شاہ جاگیردار مرد تھا، جس کی سوچ بھی جاگیردارانہ تھی۔ میری بیٹی اکلوتی ہے جنید، علی مراد شاہ کو شدید قسم کا صدمہ ہوا۔ ان کی آواز میں واضح حیرت تھی۔
آپ کی اسی اکلوتی اولاد لاڈلی بیٹی نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ جنید شاہ نے اونچی آواز میں کہا۔ موت سے بدترین کوئی سزا ہوتی تو پہلے اسے وہ دیتا، پھر موت دیتا۔ وہ ظلم کے انتہا پر تھا۔ جنید شاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ علی مراد شاہ نے ہی اسے اتنا نڈر اور بہادر بنایا تھا، پھر سربراہ بنا دیا۔ آج انہیں افسوس ہو رہا تھا۔ جنید شاہ ایک مغرور ظالم حاکم تھا اس گاؤں کا۔ ہوئے تم مغرور تو کیا بات تھی، ہر غرور کو زوال ہے، یہی بات ہے۔ بابا سائیں آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ نہ آپ اسے پڑھنے کی اجازت دیتے اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ کتنا منع کیا تھا آپ کو، یونیورسٹیوں میں نہ پڑھائیں اسے، بس آپ کو شوق تھا لڑکی ذات کو پڑھانے کا۔ دیکھ لیں وہ بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ جنید شاہ کے غصے سے کہے الفاظوں نے باپ کی نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی وہ چاہتے تھے ان کی بیٹی نہ ملے، کیونکہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں بیٹی کا قتل گوارا نہیں تھا ان کو۔ بس بیٹے جو ہونا تھا ہو گیا، اسے ایک کمرے میں قید کر دیں گے پر موت نہیں۔ وہ اور بھی کچھ کہتے اس سے پہلے بیٹے نے باپ کی بات کاٹ دی۔ نہیں بابا سائیں، اسے مرنا ہوگا۔ ایسی لڑکی کو زندہ چھوڑنے کا مطلب لڑکیوں کی ہمت بڑھانا۔ اب آپ کی طرح غلطی نہیں کروں گا جو غلطی آپ نے کی ہے اسے پڑھانے کی۔ اس کے الفاظوں نے دل چیر دیا تھا علی مراد شاہ کا۔ وہ زہر کے گھونٹ پی گئے۔ جنید شاہ لمبے ڈھاگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ بانو نے اسے کمرے میں بٹھایا اور کھانا سرو کیا، اور چند لمحے میں کھانے کے بعد اس نے ٹرے سرکا دی۔ بانو ہینڈ سینیٹائزر اور ٹشو اسے دیا۔ نیاب نے دونوں چیزیں یوز کی، اس کے بعد ہینڈ کریم اس کے ہاتھوں سے لگائے۔ بانو نے اسے کمرے میں بٹھایا اور کھانا سرو کیا، اور چند لقمے کھا کر اس نے ٹرے کھسکائی۔ بانو ہینڈ سینیٹائزر اور ٹشو اسے دیا۔ نیاب نے دونوں چیزیں یوز کی، اس کے بعد ہینڈ کریم اس کے ہاتھوں پہ لگا دیا۔ بانو نے دل تو اس کا ہاتھ دھونے کو چاہ رہا تھا، پر اس بھاری ڈریس اور زیور کے ساتھ وہ نہیں جا سکتی تھی۔ میم جوس لیں ورنہ آپ کو ویکنیس ہوگی، آپ نے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا۔ بانو نے ایپل جوس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ مسکرائی اور اسٹرا سے جوس پینے لگی۔ جوس پی کر اس نے سوچا، تم کیا جانو بانو، جس کلاس سے میرا تعلق ہے وہاں ایک پکا کھانا نہ ملنے سے کوئی ویکنیس نہیں ہوتی، بلکہ ہم تو ایک دن کا فاقہ بھی کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ میم کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیل دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ بانو نے اسے بیل دکھائی جو بیڈ کے دونوں سائڈ پر تھی۔ وہ اسے روایتانہ انداز میں بٹھاتی اس کا گھونگھٹ نکالا اور پھر کہا، اب میں جا سکتی ہوں میم؟ بانو نے اجازت چاہی نیاب سے۔ ٹھیک ہے، نیاب نے کہا۔ بانو چلی گئی۔ وہ کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرہ اپنے آپ میں گھر کی مثال تھا۔ پہلے بیڈ روم میں نیٹ کا پردہ لگا تھا، اس کے آگے ڈریسنگ روم تھا، ایک طرف بک شیلف کے ساتھ فلور لیمپ، دو لانگ چیئریں۔ وہ نظروں ہی نظروں میں سارا کمرہ دیکھ چکی تھی۔ اب تو بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی، کمر اکڑ رہی تھی اس کی، درد محسوس ہو رہا تھا، پر شوہر کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ 2 بجے روم میں آئی تھی، اب 3 بج رہے تھے رات کے۔ عاشر ملک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تھکن سے بوجھل آنکھوں میں نیند اتر آئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا، اندر آ گیا عاشر ملک۔ اپنا کوٹ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر آیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم اسپرے کر کے بال بنائے ایک نظر نیاب کو دیکھا جو مزے سے سو رہی تھی۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں تھا۔ وہ بیڈ کے پاس آیا، نیاب کا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، نیند کی رسیا اٹھو، اب اس کی نیند کے قصے حیا سے وہ کافی دفعہ سن چکا تھا۔ نیاب نے کسمکسا کر آنکھیں کھولی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا، سوری میری آنکھ لگ گئی تھی، آپ کب آئے؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ عاشر مسکرایا اور کہا، تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ وہ صحیح ہو کر بیٹھ گئی روایتی دلہنوں کی طرح۔ عاشر نے ایک نظر اسے دیکھا اور سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکال کر اس کی طرف بڑھا کر اس کے پاس رکھا اور کہا، جانتی ہو ہماری یونیورسٹی کی آخری ملاقات، اس کے بعد تم کو لگا ہوگا میں تمہیں چاہتا ہوں یا پسند کرنے لگا ہوں، اسی لیے رشتہ بھیجا ہے، پھر شادی ہوئی ہے نا؟ عاشر نے پرانی ملاقات کا حوالہ دیا، سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ جی مجھے ایسا لگا، نیاب نے سر جھکا کر کہا۔ تو اپنی غلط فہمی آج دور کر لو، پیار ویار پر میرا کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی امید نہ لگانا محبت ٹائپ کی مجھ سے۔ عاشر کے الفاظوں نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹخا۔ نیاب تو خوش نصیب ہے، اسے دعائیں کیا دیں تو اس کا نصیب جاگ گیا، اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، ہائے نصیبوں والی ہے، عیش کرے گی عیش،
زندگی سنور گئی، دنیا کی ہر سہولت تیرے گھر میں ہوگی، حسین امیر کبیر شوہر، اور کیا چاہیے زندگی سے؟ کیا دعائیں دیں تجھے؟ تجھے کیا ضرورت ہے دعاؤں کی؟ اپنی ماں بہن اور پڑوسنوں کے ملے جلے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے آنکھیں زور سے مینچ لی، دل میں درد کی ٹیس اٹھی۔ کاش کچھ دوائیں ہی دے دیتے، سب تو صبر آ جاتا۔ کاش کچھ دوائیں دے دیتے، سب تو برداشت کر لیتی، صبر آ جاتا۔ اب کیا ہوگا؟ شاید اور بھی کچھ عاشر نے کہہ رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ سنا تھا جب چھت گر رہی تھی تو آپ کہاں جاؤ گے؟ یقیناً آسمان کے نیچے۔ اگر آسمان گر رہا ہو تو بندہ کہاں جائے گا؟ ایسا ہی کچھ حال نیاب کا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ عاشر نے نیاب سے کہا۔ نیاب نے ایک نظر اس مغرور شخص کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لی۔ ایک رات کی دلہن تھی، وہ کیا ریئیکٹ کرتی سمجھ نہیں آئی۔ دل میں چن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا، جس میں عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ کہیں نہیں یہی ہوں؟ نیاب نے سنبھل کر کہا۔ جانتی ہو، میرے بڑے بھائیوں کی شادی کا انجام دیکھنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کبھی اپنی کلاس کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ نیاب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اوہ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اچھا اچھا، آج تم نے دیکھا وہ ڈرامہ میڈیا کے لوگوں کی وجہ سے، ورنہ حقیقت کیا ہے تم یہاں رہ کر بھی دیکھ سکتی ہو، پھر میری بے اطمینانی سمجھو گی۔ عاشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں، کئی لمحے آئیں گے ان باتوں کو کرنے کے۔ جاؤ، واش روم میں تمہارا نائٹ ڈریس ہینگ ہے، چینج کر کے آؤ، عاشر نے مسکرا کر کہا۔ نیاب نے حیرت سے اس رنگ بدلتے شخص کو دیکھا۔ عاشر نے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ اور جاؤ، جلدی سے چینج کر کے آؤ، اس جھنجھٹ سے جان چھڑواؤ۔ عاشر نے اس کی اس بھرپور تیاری کو جھنجھٹ کہا۔ نیاب کو افسوس ہوا۔ فضول میں سب اس کے حسن کی تعریف کر رہے تھے۔ شہر کے مشہور پارلر کی لڑکی ہائر کی تھی عاشر نے، جو تیار کرنے آئی تھی گھر، کیونکہ نیاب کی ماں نے عاشر کو کہا تھا ان کے یہاں بیٹی رخصتی سے پہلے گھر سے نہیں نکلتی، لڑکی گھر ہی میں تیار ہوتی ہے۔ عاشر کی بھابھیوں کو ان کی بات ناگوار گزری، ان کو اجازت نہیں تھی کچھ کہنے کی، عاشر سے پوچھے بغیر۔ ان دونوں کے منہ کے زاویے بگڑے تھے، اور گھر جا کر عاشر کو بتایا ان کا آرڈر، جس نے بغیر برا منائے اس نے پارلر کی لڑکی کو ان کے گھر بھیجنے کو کہا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ عاشر موبائل میں بزی تھا۔ وہ زیور اتارنے لگی۔ یار ذرا جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں، عاشر نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کرتی ہوں۔ نیاب نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا جو موبائل میں مصروف اسے ویٹ کا کہہ رہا تھا۔ نیاب نے جلدی جلدی زیور اتارا، بالوں سے پنیں نکالنا شروع کر دی۔ وہ واش روم میں گئی۔ دو قسم کے نائٹ ڈریس ہینگ تھے۔ اس نے ٹراؤزر شرٹ لیا اور فریش ہو کر باہر نکل آئی۔ عاشر کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، شاید کوئی ضروری کام میں مصروف تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سلجھانے لگی۔ عاشر نے ایک نظر اسے اور دیکھا اور کہا تمہیں اتنا تو پتا تھا اس وقت کون سا نائٹ سوٹ پہنتے ہیں؟ تم کیا سمجھو گی یہ سب؟ جاؤ دوسرے والا پہن کے آؤ۔ عاشر کے لہجے میں اس کے لیے تمسخر تھا۔ وہ اس کی کلاس کو لے کر اسے سنا رہا تھا۔ نیاب حیران سی واپس چلی گئی۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو رہا تھا۔ وہ چینج کر کے آ گئی، بلیک کلر کی گھٹنوں تک آتی نائٹ ڈریس میں گئی۔ لیپ ٹاپ آف کر کے وہ رکھ چکا تھا۔ اب کمرے میں دھیمی روشنی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ عاشر نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ مٹھل، ایک کام نہ ہو سکا تم سے، جنید شاہ نے افسوس سے کہا۔ اسے مٹھل پر بھروسہ تھا، وہ ڈھونڈ لے گا۔ معاف کیجیے گا سرکار، بی بی جی کا موبائل آف ہے، اب انہیں ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے، مٹھل نے سر جھکا کر کہا۔ وہ شرمندہ تھا اپنے سرکار کے آگے۔ ہمارا کافی آدمی لگے ہوئے ہیں، اب جلدی سے آپ کو اچھی خبر دوں گا۔ مٹھل کے کہنے پر جنید شاہ نے سر کو جھٹکا دیا اور کہا اب میں خود ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، اس کی یونیورسٹی کی سہیلیوں سے پتہ کروں گا۔ جنید شاہ نے اپنی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ ویسے مٹھل، اس کی سہیلی نیاب احمد کا پتہ ہے؟ جنید شاہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جی سرکار، اس کی شادی ہو گئی ہے کل رات اشر ملک کے چھوٹے بھائی عاشر ملک سے۔ جنید شاہ کو اس کی شادی کا پتہ تھا، پر کس سے ہو رہی تھی یہ نہیں پتہ تھا۔ ولیمے کا دعوت نامہ مل چکا تھا اور جانا بھی ضروری تھا جنید شاہ کا، جو 2 دن بعد تھا۔ پھر ملاقات کا الگ ہی مزہ آئے گا، ولیمے سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، جنید شاہ نے کچھ سوچ کر حتمی انداز میں کہا۔ کل صبح نکلنا ہے شہر کے لیے؟
आशर मलक के घर पैगाम दो कल शाम की मुलाकात का, जो हुक्म सरकार मिठल ने कहा। इसकी आंखें आशर की आवाज़ पर खुली। इसने घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 11 बज रहे थे। फजर की नमाज पढ़कर वो सोई थी। नहीं आपी, हमारे यहाँ नहीं रवाज सुबह का नाश्ता लड़की के तरफ से हो। दूसरी तरफ इसकी बहन थी यकीनन। नाइमा आपी बात कर रही है आशर से। नयाब ने सोचा। इसके कुछ कहने पर अब आशर बेजार सा मुंह बनाकर खुद को रिलैक्स करने का कह रहा था। प्लीज़ आप रिलैक्स हों, इतनी जहमत ना करें आने की। मैं खुद रात को मिलवाने लाऊंगा नयाब को, आप फिक्र ना करें। आपकी है यार, सदा आपकी रहेगी, डोंट वरी। आपके मुस्कुराकर आशर ने कहा। दूसरी तरफ से कुछ मजाक में कहा गया जिसने आशर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। नयाब ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया, इसके कंधे पर हाथ रखा। आशर ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। इससे पहले नयाब कुछ कहती। नहीं नयाब सो रही है, बाद में बात करवाऊंगा, अल्लाह हाफिज। आशर ने जल्दी से कॉल काटी तो नयाब ने कहा, मेरे सोने का क्यों छोट बोला, मैं आप ही से बात कर लेती तो फिर 1-2 घंटे तुम्हारी बात होती। आशर ने मुस्कुराकर कहा। नयाब का चेहरा उतर गया और इसने कहा, तो क्या हो जाता हमारी बात करने से। मेरा मूड कुछ और था। जो उठने लगी इसे दोबारा खुद पर गिरा चुका था। सब नाश्ता पर इंतज़ार कर रहे होंगे, उठे, कोई आ जाएगा उठाने। नयाब ने जल्दी से कहा। इसके पास से उठने लगी। नयाब के चेहरे पर नागवारी थी, पर आशर नज़रअंदाज करता इसे दोबारा से अपने पास गिरा चुका था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नाश्ते पर इंतज़ार नहीं करता, कोई दरवाज़ा बजाने नहीं आएगा। वैसे भी मंजर भाई अपनी शादी के वक्त इनकी पहली सुबह 5 बजे हुई थी। आशर ने हंसते हुए कहा। इस वक्त अपनी ज़रूरत की वजह से इसके नागवार अंदाज को सिरे से ही नज़रअंदाज कर चुका था। प्लीज़ लाइट ऑफ कर दें, नयाब ने इल्तिजा अंदाज में कहा। वो एक बाशऊर लड़की थी जिसे अपने दीन का अच्छी तरह इल्म था और वो इस पर अमल करना पसंद करती थी। सही बात कहना हक है ये इसका मानना था। वो इसलिए बना कह नहीं रह सकी बगैर नतीजे की परवाह के। रहने दो लाइट। आशर इसकी बात को खातर ख्वाह कोई वैल्यू न देते हुए इसकी तरफ झुका। जिस काम के लिए रात बनाई गई हो वो रात में ही मुनासिब लगते हैं, नयाब ने चिढ़कर कहा। वो इसके झुकने की परवाह किए बगैर दूसरी तरफ से बेड से उठ गई और उठकर लाइट ऑफ करती दोबारा इसके पहलू में आकर लेट गई। इससे ज़्यादा नयाब की बर्दाश्त नहीं थी, पर ऐसे अल्फाज कहे जो वो आशिर को गुस्से को हवा दे चुकी थी, जिसका अंदाज़ा इसे कुछ लम्हों में हो गया था। इसके राज से ठहरे आंसू निकल पड़े थे और सामने वाले को इसकी परवाह नहीं थी। दिन के 3 बज रहे थे। नयाब नमाज पढ़कर फारग हुई, शीशे के सामने खड़ी तैयार होने लगी। इसे सोच सोच के शर्म आ रही थी। न जाने अब भाभियाँ क्या कहेंगी। इस वक्त कमरे से बाहर निकलना। इसी वक्त वाशरूम से बाहर आशर आया। इसने दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा, खुद को शीशे में देखा, गले पे निशानात देखकर कुछ परेशान हुई। बाल खोलकर आगे किए, सर पर दुपट्टा लिया तो कुछ तसल्ली हुई। आशर इसके पास आया और इसका रुख अपनी तरफ करके कहा, उफ, लाइट ऑफ की वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। इसने बाल हटाकर निशान देखते हुए कहा। इसका अंदाज चोट करने जैसा था। नयाब ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ हटाया और शीशे की तरफ दोबारा मुंह कर लिया, जिसे इसे तैयार होने की जल्दी हो। वो अपनी आंखें बार बार झपक रही थी, आंसू अंदर पीने की कोशिश कर रही थी ताकि इसके सामने आंसू बहाकर खुद को कमज़ोर न दिखाए। एक बात याद रखना नयाब, मुझे या मेरी बातों को फजूल समझकर कभी नहीं झटकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भाइयों जैसा नहीं हूँ जो शुरू में नखरे उठाए, आसमान पे बिठाए और फिर ज़मीन पर फेंक दे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। मुझे या मेरी बातों को इग्नोर करने की गलती मत करना। इसका अंदाज वार्न करने जैसा था। वो इसे बेमोल कर गया अपने अल्फाजों से। आशा ने गुस्से से इसका चेहरा अपनी तरफ करके आंखों ही आंखों में इसे कुछ समझाया, जिस तरह वो इसे देखना चाहता था। जी अच्छा, नयाब ने चंद अल्फाजों में बात समेटना चाहिए। अब अच्छी से तैयार हो जाओ, नौरमाई का सेट पहन लो, मेकअप से इन निशानों को छुपाओ, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ये तुम पर डिपेंड करता है। जी ठीक है। वो अपने हाथों से जल्दी जल्दी चलाना शुरू होगी। वो सोच रही थी, मर्द कितनी आसानी से हर इल्ज़ाम औरत पे डाल देता है। यकीनन इसे अपनी भाभीयों की किसी बात पर एतराज़ रहा है, जिसकी वजह से इसके साथ इसका ऐसा रवैया रख रहा है। आशर ने अपने बाल बनाए और शीशे के सामने से हट गया।
اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے ساتھ جائیں گے، چلیے۔ سر پہ دوپٹہ ڈال کر اس نے عاشر سے کہا۔ ہاں چلو۔ ایک نظر اسے دیکھ کر مطمئن ہوا اس کی تیاری سے وہ دونوں نیچے آ گئے۔ وہ دونوں نیچے آ گئے۔ اس وقت کھانے کا ٹائم تھا، سب ڈائننگ ٹیبل پر تھے۔ چاچو میرے بغیر شادی کر لی؟ اچانک رانیہ سامنے آئی، عاشر کے گلے لگ گئی۔ ارے تم کب آئی چاچو کی جان؟ عاشر کا لہجہ خوشگوار تھا۔ بس آج صبح پہنچی ہوں، سوری شادی پر نہیں آ سکی۔ رانیہ کے الفاظوں میں اپنے چاچو کے لیے پیار تھا۔ کوئی بات نہیں، ولیمے پر تم ہوگی نا، یہی بہت ہے۔ آؤ تمہیں تمہاری چاچی سے ملواؤں۔ عاشر اسے اپنے ساتھ لگائے نایاب کے سامنے لایا اور کہا، نایاب یہ ہے میری جان سے پیاری بھتیجی رانیہ۔ رانیہ مسکرائے جا رہی تھی اور اس کے گلے ملی۔ چاچی آپ تو بہت پیاری ہیں۔ تم سے کم پیاری ہے میری جان۔ عاشر کے چہرے پر انوکھی خوشی تھی، جسے کسی باپ کے چہرے پر اپنی بیٹی کو دیکھ کر آتی ہے۔ مجھے چاچی بہت اچھی لگی چاچو، رانیہ نے چہک کر کہا۔ تم نے پاس کر دیا تو ٹھیک ہے، اب مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے تمہاری چاچی۔ عاشر نے رانیہ کو دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا۔ اف چاچو آپ مکھن لگا رہے ہیں، رانیہ نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ اب ان کو بیٹھ کر کچھ کھانے دو، سہل نے چڑھ کر کہا۔ اسے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا چاچے بھتیجی کا پیار۔ اوکے، رانیہ نے کہا۔ عاشر نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور دوسری چیئر پر نیاب بیٹھ گئی۔ نیاب حیرت سے دیکھ رہی تھی دونوں کے پیار کو۔ لنچ کے بعد نیاب کے سر پر ہاتھ رکھ کے اشر ملک نے دعا دی اور کچھ تحائف دیے، اور اس کے بعد منظر نے بھی اسی طرح کیا اور کچھ تحائف دیے۔ ان کے گھر کی رسم تھی، شادی کے دوسرے دن گھر کے بڑے ان کو تحفے دیتے تھے۔ وہ دونوں بھائی چلے گئے۔ چاچو میں آرام کروں، پھر رات کو ملتے ہیں۔ سحر اور سدرا کی نظریں میں طنز تھا اس کے لیے، وہ دونوں آنکھوں میں اسے مار رہی تھی۔ جانے دونوں کا میں نے کیا چرایا ہے جو ایسے دیکھ رہی ہیں، نیاب نے کلس کر سوچا۔ ان دونوں نے اس سے بات نہیں کی تو نیاب نے بھی ضرورت نہیں سمجھی، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے بھی کچھ دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، وہ پیشہ اپنی نماز کی فکر کرتی تھی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، دروازے پر ناک ہوئی۔ کم آن، عاشر نے کہا۔ سر جنید شاہ آئے ہیں آپ سے اور میم سے ملنے، ملازم نے کہا، جس پر نیاب پریشان ہوئی۔ مجھ سے یا بڑے بھائی سے؟ عاشر حیران ہوا۔ نہیں سر آپ سے، ملازم نے کہا۔ اوکے ہم آتے ہیں، تم کچھ سرو کرو۔ جی سر، ملازم نے عاشر کی بات پر کہا۔ ملازم کے جانے کے بعد عاشر نے کہا، چلو نیاب جی۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی اندر ہی اندر پریشان تھی۔ نیاب اور عاشر ملک ایک ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ جنید شاہ سے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی تھی عاشر ملک کی اشر ملک کی پارٹی میں۔ دونوں میں سلام دعا ہوئی، حال و احوال دریافت کیا۔ جنید شاہ نے ٹیبل پر رکھے تحفوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ آپ دونوں کی شادی کا تحفہ میری طرف سے، شادی کی مبارکباد قبول کریں۔ اسی کے انداز میں عاشر نے کہا، شکریہ شاہ صاحب، جو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میرے گھر آئے مبارکباد دینے۔ ہم نے آپ کا تحفہ اور مبارکباد قبول کی، ولیمے پر ضرور آئیے گا۔ جی ضرور، جنید شاہ نے مخصوص انداز میں مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ نیاب کو اپنی موجودگی فضول لگی، اس لیے جانے کے لیے اٹھی تو جلدی سے جنید شاہ نے کہا، ایک کام تھا آپ کی بیوی سے۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ہاں کہیں۔ عاشر نے ان کی اجازت دی بات کرنے کی۔ مجھے یہ پوچھنا تھا میری بہن کہاں ہے؟ صباحت اور یہ حیا کاظمی اچھی طرح جانتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں جانتی، نیاب نے جلدی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ میری بات سن لیں، اس کا انجام بہت برا ہوگا آپ کے لیے اور حیا کے لیے بھی۔ یاد رکھیے گا، آپ دونوں کے علاوہ کسی سے بھی میری بہن کی دوستی نہیں تھی۔ جنید شاہ کے لہجے میں غصے کا عنصر تھا۔ اس کے دھمکی بھرے انداز پر عاشر نے کہا، آپ دھمکی دے رہے ہیں میری بیوی کو میرے گھر میں کھڑے ہو کے؟ شاید آپ مجھے جانتے نہیں، شاید تم مجھے جانتے نہیں۔ اگر نہیں جانتے تو اپنے بھائی سے پوچھ لو، وہ تمہیں اچھی طرح سمجھا دے گا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں، آپ جیسے پولیٹیشین کو ہم جیسے بزنس مین پیسے دیتے ہیں، جس سے آپ عام عوام سے ووٹ خریدتے ہیں۔ عاشر کا لہجے میں طنز تھا، جیسے وہ ان پولیٹیشین کی اوقات جانتا ہو۔ اور آپ لوگ مفت میں پیسے نہیں دیتے، اس کے بدلے کتنے کام لیتے ہیں ہم سے۔ سامنے بھی جنید شاہ تھا، جس نے اب کسی کے انداز میں جواب دیا۔ بہرحال میرے گھر میں بیٹھ کر میری بیوی سے کوئی اس طرح بات کرے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اور دوسری بات، جس دن آپ کی بہن بھاگ گئی تھی، یعنی 2 دن پہلے، میری بیوی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ عاشر نے کہہ کر نیاب کی طرف دیکھا اور کہا، تم کمرے میں جاؤ نیاب۔ دوسری نظر عاشر نے جنید شاہ پہ ڈالی
اور نایاب جلدی سے اندر چلی گئی۔ جاتے ہوئے سوچنے لگی کتنا عجیب تھا یہ شخص، دوسروں کے سامنے اتنی عزت دینے والا شوہر بن گیا جیسے بہت بڑا غیرت مند ہو۔ پل پل میں رنگ بدلتا ہے یہ شخص۔ وہ کمرے میں آئی۔ بس تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جاؤں گی، سوری مجھے پتہ نہیں چلا اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ نایاب کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ویسے اتنا کیا مانگ رہی تھی جو اتنی دیر لگا دی تم نے؟ اب یہ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، کیا کمی ہے؟ عاشر نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی کمیاں بہت ساری ہیں، پھر بھی میرا ایک الگ ہی فلسفہ ہے۔ اچھا وہ کیا؟ عاشر نے دلچسپی سے پوچھا۔ دیکھو اگر میں اللہ سے 100% مانگوں گی تو 50% ملے گا، اور اگر 50% مانگوں گی تو 25%، اور اگر مانگوں گی 25% تو وہ پھر کیا ملے گا؟ نایاب نے مزے سے بتایا۔ وہ حیران ہوا اور کہا، میں تو خود بہت بڑا بزنس مین سمجھتا ہوں، تم تو مجھ سے بھی بڑی بزنس وومین نکلی، دعا بھی اللہ سے بزنس، واہ کیا لاجک ہے! عاشر نے مزے سے کہا تو نایاب نے کہا، یہ بزنس نہیں، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، آپ جیسا بزنس مین یہ باتیں نہیں سمجھے گا۔ وہ عاشر کے ساتھ آئی اس پارٹی میں جہاں بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں۔ عاشر کے کہنے پر اس نے ماڈلنگ لباس پہنا تھا، لانگ گاؤن جس کی فل سلیوز اور بلیک کلر تھا، جس پر پرلز کا کام ہوا تھا، اس پر میچنگ سکارف اس نے باندھا تو عاشر نے کہا، سکارف رہنے دو۔ نایاب نے اپنے اندر بے چینی اترتی ہوئی محسوس کی، پھر اس نے ہمت کر کے کہا، پلیز عاشر، روم میں جیسا آپ کہیں گے ویسا لباس پہنوں گی کیونکہ آپ میرے محرم ہیں، اور باہر میں کسی کی تفریح کا سامان نہیں بن سکتی، سوری۔ صبح والی سختی اس کے لہجے میں نہیں تھی، بلکہ معصوم سی التجا تھی اس کے لہجے میں، جیسے وہ اپنے رب کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی اور اپنے مزاجی خدا کو بھی نہیں۔ واقعی ایسا کرو گی؟ عاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جی بالکل، بس آپ مجھے باہر میری حدود میں رہنے دیں، کمرے میں کوئی حد نہیں ہوگی؟ عاشر نے بحری لہجے میں پوچھا۔ نہیں ہوگی، نایاب نے نظریں جھکا کر کہا۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ عاشر اس پر جھکا اور اپنا لمس چھوڑا نایاب پر۔ نایاب نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ اب آنکھیں کھول لو، جلدی کرو، اتنی معصوم بنی رہی تو پارٹی میں جانا ناممکن ہو جائے گا، عاشر نے ہنستے ہوئے کہا اور اس سے دور ہو گیا۔ کبھی خود پر کبھی حالات پر رونا آیا، بات نکلی تو بے بات رونا آیا۔ اس نے سکارف سیٹ کیا اور اپنی لپسٹک صحیح کی اور کلچ لے کر عاشر سے کہا، چلیے۔ بلیک گاؤن اور اس پر سمپل جیولری، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی عاشر کو۔ نفاست سے دوپٹہ لیا تھا اس نے، کہیں سے بھی اس کا اصل حسن نمایاں نہیں ہو رہا تھا، جانے کیوں اسے اچھا لگا اس کا کیئر کرنا۔ چلو، عاشر نے کہا۔ وہ پارٹی میں آنے کے بعد گمسم سی رہی، عاشر اسے سب سے ملواتا رہا۔ عاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر خود سے لگا کے چڑھ رہا تھا۔ شاید اسے اس کا احتیاط کا انداز اچھا لگا، کیونکہ سب مرد حضرات دوسری عورتوں سے ہاتھ ملا رہے تھے اور گلے میں مل رہے تھے۔ نایاب تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ان سب میں وہ اپنی بیوی کو دوسروں سے ملوانا، عاشر کا اسے خود سے لگائے رکھنا، کسی اور کی ہمت نہیں ہوئی نایاب کے قریب ہونے کی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے ہگ کیا۔ نایاب چونکی۔ کیسی ہے میری دوست؟ حیا نے کہا۔ اف حیا، تم نے مجھے ڈرا دیا، نایاب نے مسکرا کر کہا۔ اس محفل میں کسی اپنے کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اچھا، کیسا رہا شادی کا پہلا دن؟ حیا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ہی رہا ہوگا، کیوں نایاب؟ عاشر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، نایاب نے آہستگی سے کہا۔ حیا نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا جس پر کوئی خاص خوشی کا احساس نہیں تھا۔ ویسے وہ تمہارا چمچہ فیض کہاں ہے؟ عاشر نے ہنس کر کہا۔ تم تو اپنی چونچ مت رکھو فرنگی طوطے۔ حیا نے بھی اس کا حساب نہیں رکھا، آخر وہ اس کے مکیتر کو چمچہ کہہ رہا تھا تو اس نے بھی اس پر سفید رنگت پر چوٹ کی۔ یار یاد کرے اور میں نہ ملوں، ناممکن سی بات ہے۔ فیض اچانک سے سامنے آیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ لو دیکھ لو، میں فضول میں ہی تمہاری سائیڈ لیتی رہی ہوں، تم اس دوست پر مرتے جا رہے ہو، حیا نے منہ بنا کر فیض سے کہا۔ عاشر کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ آئی حیا کے لیے۔ فیض اور عاشر اسکول کے زمانے سے دوست تھے۔ حیا اور عاشر کی فیملی فرینڈ تھی، اس کے بچپن کی دوست، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، جبکہ فیض اور حیا فرسٹ کزن تھے۔ جل ککڑی جلتی رہو ہماری محبت سے۔
عاشر کے انداز بھی اس کا دل جلانے والا تھا۔ بیچارہ فیض چکی میں آٹے کی طرح پستا تھا دونوں کے بیچ، اب دوست کا ساتھ دے یا پیار کا۔ حیا سامنے سے منہ چڑھا کر کہا، کوئی بات نہیں، اب میری سہیلی تمہاری بیوی ہے تو دیکھنا تمہارے لیے کتنے مسئلے ہوں گے۔ اچھا، پر میری بیوی بہت سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہوتا ہے ہر حال میں، کیوں نیاب؟ عاشر نے یقین سے پوچھا۔ نیاب سے؟ بالکل، نیاب نے آہستہ سے کہا، یہ فول ہے۔ حیا چیخ پڑی۔ اس سے پہلے فیض نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یار پارٹی میں تو نہ لڑو، یونی تک تو لڑائی ٹھیک تھی۔ عاشر کی مسکراہٹ پر حیا جل گئی۔ لو دیکھ لو بچوں، ایک دن میرا بھی آئے گا، میں تمہیں ایسے تڑپاؤں گی اور تمہیں جلاؤں گی جیسے تم آج مجھے جلا رہے ہو۔ حیا نے وارننگ دی۔ عاشر کا جاردار قہقہ گونجا۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے، عاشر بھی کم نہیں تھا۔ بس کرو دونوں، فیض نے دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، میری طرف سے صلح، عاشر نے کہا۔ نیاب عادت تھی ان دونوں کی ایسی لڑائی کی۔ میری طرف سے بھی صلح، میری دوست کی وجہ سے۔ نیاب مسکرائی حیا کے انداز پر۔ یار پارٹی کے بعد میرے گھر چلو تم دونوں، عاشر نے ایک دم سیریس انداز میں فیض سے کہا، اور جس پر دونوں نے کہا پر کیوں؟ حیا نے کہا، بس گھر میں بات ہوگی، یہاں کچھ بھی نہیں۔ عاشر نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں اس کے سیریس انداز پر خاموش ہو گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے دونوں، عاشر ڈرائیو کر رہا تھا، فرسٹ سیٹ پر ساتھ نیاب تھی، ان کے آگے ایک گاڑی تھی اور پیچھے ان کی سیکیورٹی کی گاڑی۔ نیاب حیرت کے اس کے انداز پر دیکھ رہی تھی جس میں پریشانی واضح تھی۔ اس وقت کال آئی۔ عاشر نے کال اٹھانے کو کہا، سوری آپی، ہم نہیں آ سکے کچھ پرابلم کی وجہ سے، انشاءاللہ آئیں گے ولیمے کے اگلے روز، آپ اور آنٹی ولیمے میں آئیے گا، گاڑی میں بھجوا دوں گا۔ سوری اگین، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹھی ہے، بات کرواتا ہوں۔ عاشر نے اسی وقت موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ دعا سلام کے بعد آپی نے اس سے پوچھا، موبائل کا؟ آپی وہ میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا، حیا سے کہا تھا بنوانے کا مہینے کی رات۔ جی بالکل، کل بات کریں گے۔ عاشر کو اندازہ ہو رہا تھا دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ جی اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور موبائل اس کی طرف بڑھایا، جسے عاشر نے تھام لیا اور کہا، تم نے موبائل کا کچھ نہیں کہا؟ عاشر کا لہجہ نارمل سے ہٹ کر تھا، شاید اسے غصہ آ رہا تھا پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوری، یاد نہیں رہا، نیاب نے کہا، آئندہ خیال رکھنا، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دیا کرو۔ اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ جی ضرور، کل تمہارا نیا موبائل تمہیں مل جائے گا۔ سم کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، نیاب نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، عاشر نے کہہ کر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا دیا۔ پھر دونوں کے بیچ خاموشی تھی۔ آج جنید شاید دھمکی دے کر گیا تھا، میں جانتا ہوں حیا، اتنی ہمت نیاب میں نہیں، یہ کام تمہارا ہی ہو سکتا ہے، تم یاروں کی یار ہو، میں جانتا ہوں۔ عاشر نے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بچپن کا آنا جانا تھا دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں، وہ اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اس وقت وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عاشر، مجھے نہیں پتا اس کا کوئی خبری میرے گھر ہو، اس لیے تم لوگوں کو روم میں لایا ہوں۔ دیکھ لو اس شخص کی ہمت، جو فلاور دیے ہیں اس میں ہڈن کیمرہ لگایا ہے، اور جو سونے کا سیٹ دیا ہے اس کے باکس میں ہڈن مائک لگا ہے۔ اس کے اس طرح آنے پر مجھے شک ہو گیا تھا، اور دیکھ لو میرا شک درست نکلا۔ اور بھی اس کا کچھ پلان ہو مجھے نہیں پتا۔ عاشر نے کھل کر بات کی اور شام سے بظاہر ریلیکس چل رہا تھا، اندر ہی اندر غور و فکر کر رہا تھا ہر بات پر۔ نیاب حیران ہوئی، اس شخص کا پتہ نہیں چلتا تھا کب اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب میڈم زبان کھولو، سانپ کیوں سونگھ گیا ہے تمہیں؟ عاشر نے غصے سے حیا کو کہا۔ اس کی چپ اسے پریشان کر رہی تھی۔ یار اس نے کچھ نہیں کیا، تو فضول کے اندازے لگانا بند کر، فیض نے یقین سے کہا، کیونکہ حیا اسے بتائے بغیر کچھ نہیں کرتی تھی۔ عاشر نے کہا، نہیں، وہ اسے بہنوں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ ہاں میں نے پناہ دی ہے دونوں کو۔ حیا کا سر جھک گیا کیونکہ وہ جانتی تھی فیض کا مان توڑ دیا ہے اس نے۔ واٹ؟ فیض نے دکھ اور حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، جبکہ عاشر کا ری ایکشن نارمل تھا، کیونکہ اسے ایسی بے وقوفی کی امید کر سکتا تھا؟ فیض سوچ بھی نہیں سکتا تھا حیا اسے بغیر بتائے کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جو لڑکی اس کی پسند کے کپڑے پہنتی ہے، اس کی پسند کے جوتے پہنتی ہو، پرس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، فیض کی پسند کو ویلیو دیتی ہو،
وہ لڑکی اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ دوستی میں وہ سوچ نہیں سکتا تھا، پڑھائی میں بھی اس سے پوچھا اور اس نے پوچھ کر ہی سبجیکٹ سلیکٹ کرتی تھی۔ حیا کا دعویٰ تھا مجھ سے زیادہ جانتا ہے فیض، وہ ہر فیصلہ اس سے پوچھ کے کرتی ہے۔ آج افسوس ہوا فیض کو۔ یار یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ عاشر نے دونوں کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں گلے شکوے کر رہے تھے، حیا اور فیض۔ عاشر تو ان کی محبت کا گواہ تھا، اس لیے دونوں کے لڑنے کا بھی انداز اسے پتا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فیض نے کہا، میرا خیال ہے دونوں کے دبئی جانے کا بندوبست کر دیتے ہیں، وہیں شادی کر لیں گے یا شادی کر چکے ہیں؟ عاشر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد آخر سوال پوچھا حیا سے۔ نہیں، شادی نہیں کی، کیونکہ اب تک ہر جگہ ان کے بندے پھیلے ہوئے ہیں۔ حیا نے آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے شادی نہیں ہوئی تو جنیشا کے حوالے کر دیتے ہیں اس کی بہن کو، اتنی مصیبت اپنے گلے لیں۔ فیض نے کہا۔ فیض نے لمبی سانس لے کر پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں بہت خطرناک بندہ ہے جنیشا، جس سے دشمنی لیتا ہے اسے ختم کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ میں نہیں چاہتا مجھ پر یا حیا پر کوئی مصیبت آئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شامیر اور صباحت کا ساتھ دوں گی، حیا نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ ایسی ہی تھی نہ ڈر، اب کچھ ایسا سوچنا بیکار ہے۔ جنیشا کی دشمنی دونوں صورت میں ہوگی اور اس کی گڈ بک میں تو آنے سے رہے اب، کیونکہ اس کی بہن کئی دنوں تک غائب رہ چکی ہے۔ اچھا یہی ہوگا، ہم لوگ ان دونوں کی مدد کرتے ہیں، میں خود پرسوں روانہ کرتا ہوں دونوں کو دبئی۔ عاشر ملک نے کافی سوچنے کے بعد کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جنیشا جیسے انسان کو، کیونکہ اب وہ اپنی بہن کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اسے مارے گا اور مارے ہی گا، بلکہ جس نے اس کی مدد کی تھی اس کو بھی شدید نقصان سے دوچار کرے گا، اور حیا پر کوئی آنچ نہ آئے یہ وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے جان سے عزیز دوست کی عزت تھی اور وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ نایاب صرف تماشائی کی طرح سب سن رہی تھی، اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا بات اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے صباحت صحیح میں اپنے بھائی سے لیے ڈرتی تھی۔ انسان بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے فیصلے آرام سے کر لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ قسمت اور تقدیر میں اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ زندگی ویسی نہیں گزرتی جیسے سوچتے ہیں یا گمان کرتے ہیں، زندگی تو ان سب سوچوں پر سے پرے ہے۔ اب ان کی زندگی میں کیا ہونا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ساری بات وقت کی ہے، وقت کسی کا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ وہ نڈھال سی بے حال سی پڑی تھی زمین پر۔ زندگی میں یوں ہی ہوتا ہے، کوئی بھائی اپنی بہن کو یوں سرے راہ رسوا کرتا ہے۔ پورا خاندان جمع تھا، سب تماشائی تھے۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اٹھایا اور کہا، اٹھو۔ اس کے چہرے پر غرور تھا، خدا کی بنائی زمین کا مالک بن بیٹھا تھا جنیشا۔ صباحت دکھ اور تکلیف اور اذیت سے اپنے سب سے قریبی رشتے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے پرواہ بنا ظلم کی انتہا پر کھڑا اسے نظر آیا۔ کے لیے بغاوت کی نا تم نے؟ اس نے انگلی سے سامنے کھڑے شامیر کی طرف اشارہ کیا، جس کا چہرہ کبھی خوب حسین تھا آج بدصورت لگ رہا تھا چوٹوں اور مار کی وجہ سے۔ وہ گرنے لگی تو اسے دوبارہ کھڑا کیا گیا اور کہا، اگر یہ شخص آج تمہیں یہاں سے لے جائے تو خدا کی قسم تم لوگوں کو بخش دوں گا، ورنہ آج یہاں تمہاری موت طے ہے۔ جنیشا نے صباحت کو شامیر کی طرف دھکیلا، وہ گرتے گرتے بچی اور اس نے کہا، مجھ سے لے جاؤ یہاں سے، یہ لوگ مار دیں گے مجھے، لے جاؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تھا اسے اس شخص پر، سب بے وفا ہو سکتے ہیں پر یہ نہیں۔ صباحت نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، چلو۔ نہیں، تم انہی کی ہو، انہی کے ساتھ رہو۔ وہ قدم باہر کی طرف بڑھا چکا تھا، وہ جانے لگا تو اس نے کہا، نہیں نہیں، یہ مار ڈالیں گے مجھے، لے جاؤ مجھے خدا کے لیے۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ آگے بڑھتا رہا بغیر کچھ کہے، بغیر اس کی طرف دیکھے۔ وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ وہ اس کے قدموں میں گڑ گڑا رہی تھی، جس نے کبھی ہر لمحہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی ٹانگیں پکڑی، خود کو چھڑوا کر آگے بڑھ گیا۔ نہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے بچا لو، ایسی موت گوارا نہیں۔ وہ چیخ رہی تھی۔ دھندلی آنکھوں سے دیکھا تو بے وفا گیٹ عبور کر گیا۔ مجھے بے مول کیا اس نے، جو مجھے انمول کہا کرتا تھا۔ اب کیا ہوگا تمہارا؟ وہ کمینہ بھاگ گیا۔ ہا ہا ہا، جنیشا نے تمخصر سے کہا۔ وہ ہنس رہا تھا اس کی بے بسی دیکھ کر۔ علی مراد شاہ نے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کا سخت ری ایکشن دیکھنے کے بعد چپ رہا۔ وہ بیٹی پر بیٹا قربان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ افسوس کرتا پھر سے ہنسا، اس کی ہنسی سے وہ ڈر گئی۔
ایک بھی مرد نے اس کے حق میں نہیں بولا۔ اتنے کھڑے تھے سب چپ۔ اسے اپنی موت اب قریب تر لگی۔ جنید شاہ نے اس پر بندوق تانی۔ صباحت نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اللہ کو یاد کیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے حیا کا چہرہ لہرایا، کیونکہ اس نے صحیح معنی میں دوستی نبھانے کا حق ادا کیا تھا۔ اس نے اپنے اپنوں کو یاد کیا جو خون کے رشتوں سے بڑھ کر اپنے نکلے۔ حیا، نایاب، عاشر، جس نے بھائی بن کر اس کا ساتھ دینا چاہا۔ مٹی سے بنی تھی میں، مجھے مٹی میں ملا گیا وہ۔ کیا تھی میں، کیا سے کیا بنا گیا مجھے وہ۔ خاموشی اور سناٹے کا عالم تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں فضا میں گولی کی آواز گونجی اور ایسا لگا سب ختم ہو گیا، جیسے میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے۔ میرے مہرباں دکھا دے فیکن کا نظارہ۔ صباحت نے سانس روک لی، آنکھیں مینچ لی۔ کیا بے بسی کا عالم تھا۔ علی مراد شاہ کی ہمت نہیں تھی جو اکلوتے بیٹے کو روک پاتا۔ باپ تھا اس کا، برداشت سے باہر تھا اپنی لاڈلی کو موت کے منہ میں جاتا دیکھنا۔ اس نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فضا میں گولی کی آواز چلی۔ علی مراد شاہ نے آنکھیں کھولیں اور حیرت سے دیکھا۔ جنید شاہ کی بندوق اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا حیدر شاہ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جنید شاہ، اس لڑکی کو سزا دینے کی، جبکہ یہ میری گنہگار ہے؟ حیدر شاہ نے غصے سے کہا، جبکہ اس کا آنا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکنا حیران کر گیا جنید شاہ کو۔ میری مانگ ہے صباحت شاہ، اس لیے فیصلہ میرا ہوگا۔ حیدر شاہ نے ایک نظر صباحت کو دیکھا اور کہا، آج ولیمے کی تقریب تھی، عاشر ملک اور نایاب کی۔ پورا شہر آیا تھا، جیسے اتنا رش تھا۔ میڈیا کی کوریج تھی، لاکھوں کی مالیت کے جوڑے میں۔ نایاب آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ڈریس ویسٹرن لک کا تھا۔ عاشر نے عین وقت پر کافی چینج کروائی نایاب کو سوچتے ہوئے، کیونکہ ڈریس کی فل سلیو اور اس پر میچنگ سکارف دوپٹہ ایمرجنسی میں ارینج کرنا ڈیزائنر کے لیے کافی مشکل کام تھا، پر عاشر ملک کی وجہ سے کرنا پڑا اور کامیاب بھی رہا۔ وائٹ کلر کی میکسی اس پر جچ رہی تھی۔ سب مہمان آ گئے تھے۔ نائمہ اسی کے پاس کھڑی تھی اور امی نیچے بیٹھی تھی۔ نایاب کی طرف سے چنے گنے مہمان تھے۔ ایک لمبا کمبائنڈ فنکشن تھا۔ فیض دونوں سے ملا اور گفٹ دیا۔ یار یہ حیا کہاں رہ گئی، اتنی لیٹ ہو گئی؟ عاشر نے پوچھا نایاب کے پوچھنے سے پہلے۔ یار وہ اسلام آباد گئی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اس کے چاچا کی طبیعت سیریس ہے۔ اچھا۔ عاشر اور نایاب حیران ہوئے، ان کے خاص دن پر وہ چلی گئی۔ حیرت ہے، میرا نام صحیح نایاب کا سوچ لیتی۔ عاشر نے حیرت سے کہا، ہاں یار کنفیوز بہت تھی، جائے یا نہ جائے، بس اسی کشمکش میں تھی، بس موڈ بن گیا وہ چلی گئی۔ فیض نے وضاحتی انداز میں کہا۔ نایاب کو اپنی سہیلی کی کمی محسوس ہوئی۔ صباحت کا جانا ضروری تھا، پر حیا ٹھہر سکتی تھی، شاید ضروری ہو۔ فیض نے ان کے ساتھ کچھ پکس بنوائی اور کہا، یار اب میں چلتا ہوں۔ فیض کے کہنے پر عاشر حیران ہوا، اتنی جلدی؟ ہاں یار میری فلائٹ ہے لندن کے بزنس کے سلسلے میں، لیٹ نائٹ ہے، اب نکلنا ہے۔ تم دونوں بے وفا نکلے۔ عاشر کا اشارہ حیا کا نہ ہونا اور فیض کا جلدی چلے جانا تھا۔ یار مجبوری ہے، فیض نے کہا۔ پھر دونوں گلے ملے اور فیض چلا گیا۔ محفل عروج پر تھی، میوزک پروگرام شروع ہوا۔ عاشر اور نایاب کافی دیر پہلے اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے۔ دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ لیے چل رہے تھے اور سب ان سے مل رہے تھے۔ ان دونوں کا کپل فوٹو شوٹ ہو چکا تھا، فیملی فوٹو شوٹ ہو چکا تھا۔ رانیہ خوش تھی چاچا چاچی کو دیکھ کر، اپنی سب دوستوں سے ملوایا دونوں کو، جس میں لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ وہ اسے لے کر ڈانس فلور پر آ گیا۔ نایاب کے چہرے پر ناگواری اور اس سے چھپنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، کیونکہ عاشر کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش اس شخص کو میں بتا سکتی، میں اس کی اس دنیا جیسی نہیں ہوں، نہ ہی کبھی اس کا حصہ بن سکتی ہوں۔ تو حیا کیوں مجھے یہاں لائی ہو؟ تم جانتی ہو میں اس ماحول میں آنا پسند نہیں کرتی، میں کسی ہائی سوسائٹی پارٹنر سے اس کے قابل نہیں ہے۔ یار مجھ سے دور رکھو ان سب سے۔ نایاب پہلی دفعہ اتنی بڑی پارٹی میں آئی تھی۔ حیا کی ضد پر، اس کے برتھ ڈے پر کیک کٹ چکا تھا، اب کھانا لگ گیا تھا۔ حیا کچھ دیر اس کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، کیونکہ کھانا کھا کر نایاب نے چلے جانا تھا۔ ابھی میوزیکل نائٹ تھی۔ اس کے بعد نایاب نے معذرت کر لی، اسے میوزک پسند ہی نہیں تھا ویسے بھی۔ یار پہلی دفعہ اجازت دی ہے آنٹی نے۔ یار لڑکیاں مرتی ہیں ایسی جگہ جانے کے لیے، یہی تو خوبصورت غریب لڑکیوں کو رشتے مل جاتے ہیں امیر مردوں کے، تم کیسی لڑکی ہو، تم تو اتنی حسین ہو، کیا پتا کسی ہینڈسم کو تم پسند آ جاؤ۔ اللہ معاف کرے، مجھے نہیں بننا تمہاری اس جھوٹی دنیا کا حصہ۔ دیکھو آرٹیفیشل لوگ، آرٹیفیشل چہرے اور ان پر آرٹیفیشل سمائل،
نیاب نے کہتے کہتے آخر میں گندا سا منہ بنا کر حیا ہنستی۔ اس کی یہی ادائیں حیا کو دیوانہ کرتی تھی، یہی سب نیاب کو مختلف کرتا تھا دوسری لڑکیوں سے۔ شاید اسی لیے ان کی دوستی تھی برقرار اب تک، بغیر کسی غرض کی دوستی تھی۔ ویسے بھی اللہ نے مجھے بھائی دیا ہوتا تم کو بھابھی بنا کر رکھ لیتی، یا فیض کا کوئی بھائی ہوتا تو تم کو دیورانی بناتی۔ ہائے رے میری قسمت، ہم دونوں اکلوتے، کاش کوئی سبیل بن جائے۔ بس کرو ڈرامہ کوئین، نیاب نے اس کے مجنونہ اسٹائل کو دیکھ کر کہا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ آؤ کھانا کھانے چلیں، حیا نے کہا۔ دونوں ٹیبل کی طرف گئی۔ اس سے پہلے بیٹھتی اچانک کسی نے کہا، سرپرائز برتھ ڈے گرل، ہیئر از یور فیورٹ گفٹ۔ عاشر نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا، جبکہ جواب میں حیا نے منہ بنا کر کہا، ابھی بھی کیوں آئے، آ جاتے کچھ دیر بعد۔ میری سالگرہ کے برتن دھونے کسی سرونٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تم سے دھلواتی مسٹر عاشر ملک، حیا نے چڑھ کر اس کے دیر پر آنے سے کہا۔ فیض ہنس رہا تھا جبکہ عاشر غصے سے گھور رہا تھا حیا کو۔ عاشر کی جو گاڑی خراب ہوئی تھی، اسے بنوایا تھا ایک تو وہ خواری، اور پھر 3 گھنٹے کے اس کی فیورٹ واچ اس کے فیورٹ کلر میں مہنگے برانڈ کی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے لیے لیٹ ہوا۔ ایک تو حیا کو کسی بات پر کمپرومائز ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا بتایا ہوا پرپل کلر مشکل سے ملا تھا۔ خدا کی قسم تم جیسی ناشکری عورت میں نے نہیں دیکھی حیا، عاشر نے کہا۔ جواب میں حیا نے کہا، عورت ہوگی تمہاری بھابیاں، میں تو لڑکی ہوں، لڑکی سمجھے۔ جب وہ دونوں بولتے تو ان کے بیچ میں فیض بھی نہیں بول پاتا، اس لیے ابھی بھی خاموش تھا۔ نیاب پہلو بدل رہی تھی کیونکہ وہ عاشر کو پہچان چکی تھی۔ آج دن کو ہی تو دیکھا تھا اس نے۔ اچھا لڑکی نہیں، بچی نہیں کاکی، جانتا ہوں۔ آج تو میرا دن خواری والا گزرا، پہلے گاڑی خراب، پھر ایک لڑکی سے بحث، مت پوچھو کیا پٹاخہ لڑکی تھی، پھر تمہارا گفٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ خواری ہی خواری، عاشر نے کہا۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ اچھا مان گئی تمہاری سچی جھوٹی داستان، دو اب میرا گفٹ۔ حیا کے شاہانہ انداز پر عاشر اش کر اٹھا۔ برتھ ڈے کی وجہ سے رعایت کر گیا۔ اب جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، میں اور میری سہیلی نیاب گفٹ دیکھتے ہیں تمہارے والا۔ آخر اتنی محنت جو کی ہے ڈھونڈنے میں۔ وہ اس کا ریپر کھولنے لگی۔ اسی وقت عاشر کی نظر نیاب کے ہاتھ پر پڑی جو دوپٹے کے پلو میں اس نے کیا ہوا تھا۔ نیاب مجھے پہناؤ، حیا نے کہا تو نیاب نے اپنا دایاں ہاتھ دوپٹے سے نکالا۔ اس نے گھڑی پہنانے کے نیاب کی کلائی پر کالا دھاگا اور ہاتھ پر کٹ آ جانے سے اس کے ٹانکوں کا پرانا نشان نظر پر پڑی تو جلدی سے عاشر نے پکڑ لیا۔ وہ تینوں حیران ہوئے اس کی حرکت پر۔ یہی تو ہے وہ لڑکی جس نے مجھے خوب سنا کر پھر میری مدد کی تھی دن میں میری گاڑی خراب ہوئی تھی تب۔ بتاؤ اس حیا کو میری داستان جھوٹی سچی کہہ رہی ہے، تم بتاؤ، عاشر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کا ہاتھ ایسے پکڑا جیسے بھاگ جائے گی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، ہاں میں وہی لڑکی ہوں جس کے گھر کے پاس آپ کی گاڑی خراب ہوئی تھی، میں نے آپ کی مدد کی۔ نیاب کے کہنے پر عاشر نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ نیاب نے اس کی باتوں کی تصدیق کی۔ حیا مسکرا رہی تھی ان دونوں کے ملنے کا اتفاق سن کر۔ ایسے ہوا تھا عاشر اور نیاب کا پہلا آمنا سامنا، ایک دوسرے سے پہچان جو ان کی ناخوشگوار تھی، خاص کر نیاب کی، کیونکہ وہ پہلی دفعہ کسی نامحرم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے اس کے لیے دکھ کا مقام تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، پر ایسا لگتا تھا جیسے دن کا سامان ہو۔ سب انجوائے کر رہے تھے ان کا ولیمہ۔ عاشر، امی پریشان ہوگی، آپ انہیں ڈراپ کروا دو، نیاب نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ شرمندگی محسوس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تمہارے سب رشتہ داروں کے لیے کنوینس کا ارینجمنٹ کر دیا ہے میں نے۔ عاشر کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ نیاب کو آئمہ کی ساس پہلے کہہ چکی تھی، تمہارے شوہر سے کہو مجھے اس بڑی سی گاڑی میں گھر چھوڑ دے، ورنہ میں یہی سمجھوں گی بڑے گھر میں بیاہ کر تو غریب رشتہ داروں کو بھول رہی ہے۔ اس وقت نیاب کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کا کہا گیا ایک لفظ آپی کی آنے والی زندگی خراب کر سکتا تھا۔ عاشر نے سب کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری لے کر اسے سرخ رو کر دیا تھا۔ کتنا مان بڑھ گیا تھا اس کے دل میں عاشر کے لیے۔ سب اس سے مل کر گئے، کتنا خوش تھی آئمہ، اس کی بہن نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ نائمہ نے نیاب سے ملتے ہوئے کہا، یار قسم سے میری ٹینشن سے بری حالت تھی، شہراز نے مجھے ذلیل کرنا تھا، اگر تمہارا شوہر نہ ڈراپ کرواتا تو۔ نائمہ کے لہجے میں اپنی ساس کا ڈر تھا، کیونکہ شہراز اپنی ماں کی زبان بولتا تھا اور نیاب اچھی طرح جانتی تھی اپنی بہن کے خدشات اور خوف، اسی لیے نیاب نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا اور اپنا فلسفانہ لہجے میں کہا، اللہ نہ چاہے
کچھ بھی ممکن نہیں۔ کسی کی ذلت عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے۔ بے شک ذلت عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت، اسی کا اختیار ہے۔ اللہ سے ڈریں اور اس کے بندوں سے ڈرنا چھوڑ دیں آپی۔ جس دن اللہ کا خوف دل میں آ گیا، اس دن انسانوں کا خوف نکل جائے گا آپ کے دل سے، سمجھی میری پیاری آپی۔ اس وقت عاشر اپنے کسی دوست کے پاس کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے نیاب کو اپنی بہن کو سمجھانا ضروری سمجھا۔ وہ ہمیشہ ہی سمجھاتی تھی نیاب، اور نائمہ سن کر انسنا کر دیتی تھی۔ اچھا اچھا سمجھ گئی، اب دیر ہو رہی ہے، چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ نائمہ ایسی ہی تھی، ان کی باتوں کو ایسے ہی لیتی تھی۔ اس کے اس انداز پر چپ ہو گئی نیاب۔ سب اس سے ملے اور رشتے دار وغیرہ چلے گئے۔ اماں نے ڈھیروں پیار کیا اور چلی گئی۔ تمہاری مانگ، تم تو ماننے سے انکار کر دیا تھا کافی سال پہلے، بھول گئے ہو یا یاد دلوا دوں؟ جنید شاہ نے غصے سے کہا اور آخر میں طنزیہ لہجہ اپنایا۔ ہاں، میں نے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا، چاہے جو بھی وجہ رہی ہو۔ آپ لوگوں نے میرے نام پر بٹھایا تھا نا، ہر خوشی کے موقع پر میرے نام کے کپڑے اور تحائف وصول کیے جا رہے تھے۔ میرے نام پر سدا بٹھانے کا ارادہ تھا تایا سائیں کا۔ کیوں تایا سائیں؟